قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل شانہ امن والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں دعوت کی عظیم الشان محنت ہم تمام کو عطا فرمائی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقینی سمجھتا ہوں، نبوت کا کام یقینی طور پر سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم تمام کی نسبت اس کام کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے۔ دعوت کی محنت سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے۔ اس لیے دنیا کے اندر سب سے بڑی دعوت کون سی ہے؟ اذان ہے۔ اب ایک آدمی اذان پر اذان کہتا رہے اور نماز نہ پڑھے تو مؤذن صاحب اذان ہی دیتے رہے اور نماز نہ پڑھے تو کہ اذان نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ دعوت اس لیے دی جاتی ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے دین کی طرف آئیں، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دعوت بھی دیتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو دعوت بھی دیتے تھے اور سال پر روزہ بھی رکھتے تھے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ آپ دن بھر لوگوں کو اللہ کی بات سمجھاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے اور خود عبادت کے اندر مشقت اٹھاتے تھے۔ صحابہ کو ترس آ جاتا تھا۔ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اگلی اور پچھلی سب نامناسب باتیں معاف کر دی ہیں، آپ اتنی ساری مشقتیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بہت عبادت کر دی، ایک رکعت کے اندر 4 پارے 6 پارے اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ ایسی عبادت تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے واقعات کو ہم دیکھیں، ان کی زندگی بھی اس سے بھری پڑی ہے۔ جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور اپنے آپ کو عبادت کے اندر بھی مشغول کرتے تھے۔ دن کے اندر 2 قرآن شریف ختم کرتے اور ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے بھی۔ وتر کی ایک رکعت کے اندر قرآن شریف کو ختم کر رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا بھی رہے ہیں۔ کہ دعوت عبادت کے لیے، جیسے اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، کہ ایسے دعوت اپنی عبادت کے لیے ہم خود دیندار بنیں، اس کے اوپر ہم اللہ کا شکر گزار بنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو نعمت دی ہے، اس کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ نعمت کی شکر گزاری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کے اندر اضافہ کرتے ہیں، اور جب آدمی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے اندر اپنے خاندان والوں کے اندر بھیجا۔ مکہ والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ میں جس بات کو لے کر آیا ہوں اس بات کو مانو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور میں تمہاری طرف سچا رسول ہوں اللہ کی جانب سے، میرے اس بات کو تسلیم کرو۔ یہ دعوت دے رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام۔ مکہ والوں نے آپ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، ناشکری کی، نعمت کی ناشکری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے اٹھا کر کہاں بھیج دیا؟ مدینہ منورہ کے۔
مدینہ منورہ والے حج کے موقع کے اوپر آتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حج کے زمانے کے اندر سمجھاتے تھے، وحدانیت سمجھاتے تھے اور اپنی نبوت کا اعلان کرتے تھے حج کے زمانے کے اندر۔ تو مدینہ والوں نے آپ کی نعمت، آپ کی بات کو ایکسیپٹ کیا، آپ کی بات کو قبول کیا اور آپ کو ساتھ دینے کا وعدہ کیا، نعمت کو ٹھکرایا نہیں، قبول کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر بھیج دیا۔ حالانکہ مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کس کے پاس تھا؟ کہ مکہ والوں کے پاس تھا، صدارت ان کو دی تھی، لیکن نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتوں کو چھین دیا۔ یہ بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کا اس کے اوپر شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو دیندار بنانے کی ہم فکر کریں کہ ہماری کامیابی دین کے اندر، دین پر ہم جتنا آدمی اپنے آپ کو چلائے گا اتنا اللہ کی جانب سے ہمارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور آدمی جتنا اپنے آپ کو بے دینی کے ساتھ چلائے گا اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یہ بستی والے اگر ایمان لے آوے اور اللہ سے ڈرے تو ہم ان کے اوپر آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر برکتیں ہی برکتیں نازل کرے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنا، ایک تو ہماری دینداری ہے اور ایک صحابہ کی دینداری ہے۔ ہمیں اس سطح کے اوپر پہنچنا ہے جس سطح کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو چھوڑا تھا اور صحابہ کو دین دیا تھا، دین کی محنت دی تھی، اس سطح کے اوپر ہم تمام کو پہنچنا ہے۔ کیسی دینداری تھی؟ نماز کا شغف کیسا تھا؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والے سولی کے اوپر چڑھا رہے ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے تمہاری آخری کوئی خواہش ہو تو ہم آپ کی خواہش کو پورا کر دیں۔ تو کیا فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہ چیز ہماری زندگی کے اندر آ، بزرگوں کے واقعات کے اندر لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر مرنے کے بعد کسی کو نماز کی توفیق ملتی ہو تو مجھے بھی قبر کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کہ اگر تم کو جنت میں جانے کے اندر اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے اندر اختیار دیا جائے تو کس کو اختیار کرو گے؟ تو فرمایا کہ میں 2 رکعت نماز کو اختیار کروں گا۔ کیوں؟ کہ نماز کا پڑھنا اس میں اللہ کی مرضی ہے اور جنت میں جانا میں اپنی مرضی سے جاؤں گا۔ میں اپنی مرضی پر چلنا نہیں چاہتا، میں تو کس کی مرضی پر چلنا چاہتا ہوں؟ اللہ کی مرضی پر چلنا چاہتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا عمل آج امت کے اندر سے نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے اندر اور فجر کی نماز کے اندر اگر تم گھسیٹ کر مسجد کے اندر جا سکتے ہو تو جا کر نماز ادا کرو۔ آج ہماری مسجدوں کا حال دیکھیں کیا ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ فجر کی نماز کے اندر، عشاء کی نماز کے اندر ہماری مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ اتنی بڑی بستی ہیں، جمعہ کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اگر پوری کی پوری بستی آ جاوے تو مسجد چھوٹی پڑ جائے، اتنے لوگ ہیں، لیکن اس محتم بشان عمل سے دور ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو ان کے چہرے پیلے پڑ جاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس امانت کو ادا کرنے کا وقت ہے جس امانت کو ادا کرنے سے زمین آسمان اور پہاڑ نے انکار کر دیا کہ ہم اس بوجھ کو ادا نہیں کر سکتے، ہم اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ کہ اس امانت کو ادا کرنا ہے، اللہ کے حکم کو اتنا عظیم سمجھتے تھے۔ تو نماز کا عالم ہے، اور پھر زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر تو مال بھی خرچ ہوتا ہے، تو اس کا کیا عالم ہوگا کہ زکوٰۃ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نماز کے ساتھ ساتھ 82 جگہ پر ذکر کیا ہے۔ نماز کو بھی 82 جگہ پر ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کو بھی 82 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کتنے اللہ کے عظیم الشان احکام امت کے اندر سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کی محنت کو جس طریقے سے کرنا چاہیے اس طریقے کے مطابق ہم نہیں کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام محنت کرتے تھے. کیسے محنت کرتے تھے؟ گھر گھر جاتے تھے. سیرت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ابو جہل کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے گھر تک جاتے تھے. کئی صحابہ ہیں کہ ان کے گھروں تک اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بات کو لے کر گئے ہیں, ان کو سمجھا. ایک جگہ بیٹھے نہیں رہے, اور پھر مینا کے بازاروں کے اندر ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں, ہر ایک کو اللہ کی بات سمجھا رہے ہیں. جب جا کے 1,24,000 کا مجمع تیار ہوا, اور ایسا تیار ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. کہ پہلے زمانے کے اندر لوگ ستاروں کے ذریعے سے اپنا راستہ, اپنی منزل طے کرتے تھے. ایسے صحابہ کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی کہ میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کا اتباع کر لوں گی, منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گی. جب یہ محنت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مسجدوں کو آباد کر دے گا. گھر گھر کی ملاقات جب قابو میں آئے گی, اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر مستورات کو نماز کا اہتمام کرنے والی بنائیں گے. مدینہ منورہ کے اندر کیسا ماحول بنا کہ محنت کے راستے سے مدینہ منورہ کے اندر اللہ نے ایسا ماحول بنایا کہ جس گلی سے گزرو وہاں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. آج امت کے اندر سے قرآن کریم کی تلاوت نکل گئی. دو عورتیں جمع ہوئی, اور تذکرہ کیا ہو رہا ہے مدینہ منورہ کے اندر؟ ایک دوسرے کو کہہ رہی ہے کہ میں نے روٹی پکاتے پکاتے 3 پاروں کی تلاوت کر لی. ایسا ماحول بنا. اللہ کی دین کی نسبت پر جان اور مال دینے کا جذبہ بنا عورتوں کے اندر. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, بیوہ ہیں, اور سامنے نوجوان 4 بیٹے ہیں. کسی کا شوہر نہ ہو, اس کو بیٹوں سے کتنی تمنائیں ہوتی کہ میرے بیٹے جائیں گے, کمائیں گے, میرے گھر کا چولہا جلے گا. لیکن ایک عورت اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کر رہی ہے قادسیہ کی لڑائی کے اندر کہ کل جب لڑائی ہو اور لڑائی گرم ہو جائے تو اپنے آپ کو اس کے اندر جھونک دینا, اور ایک ایک کر کے شہید ہو جانا. اپنے بیٹوں کو شہید اللہ کے نام کے اوپر قربان کر رہی ہیں. کیوں؟ کہ ماحول بنا ہے, جذبہ بنا ہے اندر سے. معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے گناہ صادر ہو گیا جس کی سزا یہ ہے کہ پتھر سے مار دیا جائے. گناہ کی نفرت دل کے اندر اتنی پیدا ہوئی کہ جب تک توبہ نہیں کی تب تک ان کو چین اور سکون نہیں آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کریں کہ مجھ سے اللہ کے نبی یہ گناہ ہو گیا, میں پاک ہونا چاہتا ہوں. اتنی عظمت, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, یہ چیز پیدا ہو عمومی محنت کے ذریعے سے. اللہ کے نبی علیہ السلام خود بھی گئے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی عمومی محنت کے لیے بھیجا ہے. خود ہمارے ہندوستان کے اندر عثمان ابن مامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اللہ کے دین کی خاطر کہاں کہاں پر نہیں گئے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کام کو ہم صحیح طریقے سے کریں, امانت داری کے ساتھ کریں. اس لیے اللہ نے ایمان ہم کو دیا ہے کہ ایمان کی امانت داری کے ساتھ کریں, اللہ کا خوف ہو, اللہ کا ڈر ہو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر تقویٰ تھا, خوف تھا, اور ان کی تقوی کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, کہ سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت داری کو سمجھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا, لوگ مرتد ہو رہے, اسلام کو چھوڑ رہے, لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں, تو خود کھڑے ہو گئے کہ ابوبکر زندہ ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ دین مٹ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ کے اندر یوں کہا کہ جانور کے تھن کو بھی برابر دیکھوں گا, اس کی رسی کو بھی برابر دیکھوں گا. رسی بھی زکوٰۃ کے اندر آ جائے تو رسی بھی لوں گا میں زکوٰۃ, ذرہ برابر کبھی نہیں آ رہی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ امانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. فکر آخرت ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے, تو اللہ کے دین کی محنت کو برابر کیا, اور دنیا کے اندر کیسا انصاف قائم کیا. ایک مرتبہ سفر سے کہیں سے آ رہے تھے,
دیکھا راستے کے اندر کہ ایک بڑھیا عورت ہے، ان سے خیر خیریت پوچھی تو بڑھیا کہنے لگی کہ کل قیامت کے دن عمر کا میں گریبان پکڑوں گی، ہمارے امیر مومنین بنے ہیں اور ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ بھی نہیں کرتے، سب شکایتیں کی تو تھرا گئے، ڈر گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور کہا کہ یہ تو جو تیری شکایتیں ہیں میں اس کو اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ رقم دے کر معاف کروایا، 25 دینار کے اندر اپنا قصور معاف کروایا۔ زندگی کے اندر ڈر تھا، خوف تھا، تو امانت داری کے ساتھ اللہ کی دین کی محنت کو کر رہے تھے۔ آج زندگیوں کے اندر سے اللہ کا خوف نکل گیا، اللہ کا ڈر نکل گیا، تو جیسے اللہ کی دین کی محنت کرنی چاہیے وہ دین کی محنت نہیں ہو رہی۔ اس سے میرے بڑے دوست بزرگوں، اللہ نے موقع ہم کو دیا ہے، ہم ٹالے نہیں، اللہ کی دین کی محنت کو ہم چھوڑے نہیں۔ ابھی ہماری بستی کا ماحول دیکھ، بڑی افسوس کی بات، دیکھو میں شکایت نہیں کر رہا، میں آپ کو گلہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، ہماری جماعت عشاء کے بعد ملاقات میں نکلتی ہیں، ہمارے نوجوان بچوں کی زبان کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں۔ میں شکایت نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں محنت کی کتنی ضرورت ہے، کہ ہمارے کئی نوجوان بچے ناپاکی کی حالت کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور علماء کرام سے پوچھو کہ صفائی پاکی آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلکہ قرآن کریم نے قباء والوں کی تعریف فرمائی، کیوں کہ لوگ پاک صاف رہتے ہیں۔ اور قبر کا عذاب کس سے ہوتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اندازہ لگاؤ ہمارے اتنے نوجوان جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ رہے ہیں، ان کا قبر کے اندر کیا بنے گا؟ اور ایسی حالت کے اندر اگر ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے تو ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے، بڑی فکر ہونے کی ضرورت، فکرمند ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے محلوں والوں کے اوپر ہم ترس کھائیں، ہم ان کے اوپر رحم کریں، اپنے ملاقاتوں کا نظام بناویں، ہم ترتیب بناویں۔ ہر گھر کے اندر میاں جی محراب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے کام کی ترتیب ایسی ہو کہ ہمارے محلے کے اندر جتنے بھی بالغ مرد ہیں ان تمام کی ملاقات ہر 15 دن کے اوپر ہو جانی چاہیے، اور ان کو ایمان کی بات، اعمال کی بات ان کو سمجھاویں۔ جب ہمارا ان کے پاس پہنچنا ہوگا تو وہ پاک صاف رہیں گے، نماز مسجد کے اندر آنے والے بنیں گے، اور پھر جتنی ہماری محنت بڑھے گی اللہ تبارک و تعالیٰ بستی کا ماحول بناتا چلا جائے گا۔ لوگ راہ خدا میں اپنی جان اور مال کو لے کر نکلیں گے، مسجدوں کے اندر آ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، گھروں کا ماحول بنے گا۔ اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا راستہ ہے سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں ہم جائیں، اللہ کے راستے میں سیکھ کر مقام پر آ کر ہم جمیں۔ سیکھ کر کرنا ہے، بغیر سیکھے کریں گے تو کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، اپنی ذات پر رحم کھاتے ہوئے، اپنے بستی والوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے۔ اور اللہ نے ہم تمام کو عالم نبی کا عالم امتی بنایا ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جاوے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے ماشاءاللہ دیکھو وقتاً فوقتاً ترتیبیں بنتی رہتی ہیں۔ ہمارے یہاں سے 12 جولائی سے جماعتیں بن رہی ہیں، تو بتاؤ کون سا حاجی تیار ہے کہ انشاءاللہ 12 جولائی سے ہم 4 مہینے کے لیے تیار ہیں؟ کرو، ہمتیں کرو، ٹالنا نہیں ہے۔ بعد میں جائیں گے، رمضان کے بعد جائیں گے، شادی کے بعد جائیں گے، یہ ٹالنا نہیں ہے۔ اور ہمارے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، کہ اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جاتے، نماز ادا نہیں کرتے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، وقت پر نماز ادا نہیں کی ہے تو بعد میں کیا نماز پڑھیں گے؟ لوگوں کا مال لیا ہے، اب کہتے ہیں کہ بعد میں مال واپس کر دیں گے، ابھی واپس کر دو۔ ایسے اللہ کے دین کی محنت ہے، یہ مت سوچو کہ بعد میں کریں گے، بعد میں جماعت میں جائیں گے، بعد میں گشت کریں گے، بعد میں 3 دن لگائیں گے، نہیں۔
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت آدمی کی کب آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے مدد کرو جن کا وقت باقی ہے، ہماری مسجد سے 12 جولائی سے مکمل جماعت بن کر روانہ ہو، اس کی فکر کرنا ہے۔